سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق۔ بنوں کی عوام نے 4 مارچ کو بنوں کینٹ پر ہونے والے حملے میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشوں کے پہ اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ دہشت گرد کہیں بھی ہو اس پر زمین بھی تنگ ہے، عوام بھی تنگ ہے اور اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ احساس ہوا کہ پختونوں کو ہی استعمال کر کے پختونوں کے خلاف ہی دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، کچھ اور ایشوز بھی ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم۔ آپ بتائیں خیریت سے؟ الحمدللہ جناب۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا۔ اب گرمی تھوڑی بہت ہی ہو رہی ہے نا، آہستہ آہستہ آج 25-26 ڈگری ٹیمپریچر تھا، بارشوں کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے بھی یہ کیا کہ پہلے موٹی جیکٹ پہن رہے تھے، اب بالکل پتلی پتلی جیکٹیں اور بالکل کپڑے بھی تھوڑے سے جو ہے نا وہ ٹھنڈے ٹھنڈے پہننے شروع کر دیں۔ بس جناب سمر کا بھی آپ انتظار کریں، جسٹ اراؤنڈ دا کارنر۔ اچھا، یہ ایک سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی، دہشت گردوں کی لاشیں پہ بھن بناتی ہوئی مکھیاں۔ عوام نے بڑا غم و غصے کا اظہار کیا اور کرنا بھی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ حسن؟ دیکھیں، دہشت گرد یہ وہ مانسٹرز ہیں جن کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے۔ بالکل۔ اب سوال یہ ہے، میں بات کرتا ہوں رمضان المبارک میں ویسے بھی حرمت والے مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ ان مہینوں میں اپنے ہاتھ ایون کفار سے بھی روک دو۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر ہے۔ تو یہ وہ حرمت والے مہینے میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، جو مساجد پر مدرسوں پر حملے کرتے ہیں، جو بے گناہ مسلمانوں کو روزوں کی حالت میں ٹارگٹ کرتے ہیں، کیا وہ مسلمان کہلائے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ انسان کہلائے جا سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ کیا وہ جو ہے ان کو آپ درندہ کہہ سکتے ہیں؟ آف کورس۔ اور ان لوگوں سے نفرت کرنا فطری عمل ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام بھی وہ ماشاءاللہ پہلے مسلمان ہیں، وہ انسان ہیں، مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں، اور ان کے لیے بھی ان 3 چیزوں کے بعد کچھ چوتھی چیز آئے گی، ٹرائب آئے گی یا باقی چیزیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ پاکستان سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنے عوام سے پیار کرتے ہیں، تو وہ کسی صورت ان کو ٹارگٹ کرنے والوں کو پسند نہیں کر سکتے۔ وہ ہم سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہیں۔ خیبر پختونخوا والے پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والی قوم ہے، اور یہ جو عمل ہے بالکل فطری عمل ہے، اور جو یہ حملے کرتے ہیں وہ فتنہ خوارج ہیں، وہ اسلام دائرہ اسلام سے باہر ہیں، یہ واجب القتل لوگ ہیں۔ بالکل، ان کو مار دینا چاہیے، یہ قابل اسی ہیں۔ بالکل، ان کے لیے کوئی بھی جو ہے نا وہ کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے، کوئی مرسی ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ پنجوتا صاحب نے جو ہے وہ ٹاک شو میں کہا کہ ہم افغانستان پر حملے کرتے رہے ہیں تو وہ کون سا ہم پہ پھول برسائیں گے، یہ بیان کافی کنٹروورشل ہے۔ نوشین، بات یہ ہے کہ اب میں نے نعیم حیدر پنجوتا کے بیانات پر میں نے تبصرے کرنے ہوں تو میں صحافت چھوڑ دوں۔ سیریسلی میں نہیں کر سکتا۔ لیکن عوام میں تو یہ چیز جاتی ہے نا کہ شاید یہ ہم لوگ ادھر کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ چاہ رہی ہیں میں پوڈ کاسٹ ختم کر دوں؟ کوئی اور سوال بات کرنی ہے تو کر لیں، میں نے اس کا جواب نہیں دینا نہ، میرا یہ مجھے زیب دیتا ہے۔ میں اب نعیم حیدر کے اوپر میں نے کمنٹری کرنی ہے یار، کم آن۔ اچھا چلیں اس پہ آ جاتے ہیں۔ جو ہے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفس سے جو ہے سوال کیا گیا جناب، 2 سوال کیے۔ ہاں جی، ان سے 2 سوال کیے گا۔ ایک تو جو ٹرمپ نے جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کی، داعش کے کمانڈر ان کے حوالے کیا گیا تو اس پہ، اور سیکنڈ انہوں نے جو ہے عمران خان کے حوالے سے کوسچن کیا۔ جو آفریدی صاحب سوال کرتے ہیں نا، وہ عمران خان کی لازوال محبت میں مبتلا ہیں۔ وہ آفریدی صاحب یہ کیوں نہیں کہتے، وہ موسٹ پاپولر لیڈر کہہ کے سوال کرتے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں کہتے جو ڈیولپمنٹ ہے کہ a man who is sentenced on corruption and corrupt practices، ٹھیک ہے، he is in prison for 14 years، وہ یہ بات کیوں نہیں بولتے؟ وہ آفریدی صاحب کا باعث نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ترجمان ہے محکمہ خارجہ کی، امریکی محکمہ خارجہ کی، انہوں نے جو بات کی وہ بالکل درست بات کی۔ انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کس طریقے سے لیڈ کر رہا ہے آن وار اگینسٹ ٹیرر۔ پاکستان اور امریکہ کا مفاد مشترک ہے دہشت گردی کو کچلنے کے لیے۔ اور جو امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان تھی، انہوں نے بڑی
کہتے ہیں نا کہ ٹھوس گفتگو کی ہے, انہوں نے بڑی اسٹریٹ گفتگو کی ہے, اور انہوں نے اسی طریقے سے اگنور کیا ہے جیسے مکھن میں سے آپ بال نکالتے ہیں نا. عمران خان کی اہمیت اتنی ہے کہ ان سے متعلق سوال کا جواب دینا پسند نہیں کیا. وہ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان تھی, ان کے پاس اب ایک ذمہ داری ہے, ان کے پاس ایک ذمہ دار عہدہ ہے. جو لوگ ذمہ دار عہدوں پر بیٹھنے نہیں, ان پر سوال ہمیشہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. جب ان ذمہ دار عہدوں کے پر بیٹھے لوگوں سے سوالات ہوتے ہیں تو وہ سنجیدہ لوگ ہیں نا, وہ سنجیدہ جواب دیں گے. اب جس طریقے کا کوسچن انہوں نے فریز کیا آفریدی صاحب نے, وہ کوسچن ہی ردی کی ٹوکری کو ڈیزرو کرتا تھا, وہ باعث تھا سوال, اور اسی وجہ سے انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا. یہاں پر تو ہمارے پر الزام لگاتے ہیں نا کہ جناب آپ تو جناب فلاں کے ساتھ الائنڈ ہیں, آپ تو نون لیگ کے ساتھ ہیں, آپ فوج کے ساتھ ہیں, آپ فلاں کے ساتھ ہیں. یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ محب وطن پاکستانی ہیں, آپ ہماری اصلیت سمجھ چکے ہیں, آپ نے پہچان لیا کہ ہم انتشاری ہیں. یہ بات کبھی نہیں کریں گے. اس الٹی بات کریں گے جو وہ جھوٹ پر مبنی ہوگی. سو لہٰذا بات یہ ہے نوشین صاحبہ کہ امریکہ کو بخوبی اندازہ ہے, یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا کہ ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ باہمی مفادات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, اور مفاد جو ہے وہ ایک شخصیت کے مقابلے میں اسٹیٹ سے زیادہ مفاد ہو سکتا ہے امریکہ کو, اور پاکستان کو بھی امریکہ کی کسی شخصیت کے مقابلے میں اسٹیٹ آف یو ایس اے کے ساتھ زیادہ انٹرسٹ ہے. تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یہ ریلیشنز ہوتے ہیں ممالک کے درمیان. اور جو کچھ لوگوں کو خواہش تھی, اصل میں پتہ ہے قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارے محترم مشاہد حسین سید صاحب کا ہے. انہوں نے ان بیچاروں کو اتنا جناب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ ٹرمپ پاکستان میں صرف ایک پاکستانی کو جانتا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. ہاں یہ تو غلط بات ہے. ٹرمپ کو پاکستان مشاہد صاحب پہلے کہتے تھے, مشاہد حسین سید صاحب کو نا لوگ ان کو نوٹس نہیں کرتے, ماشاءاللہ بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں, بڑی بات چیت میں اچھی گفتگو کرتے ہیں, انگریزی پہ بڑے کمانڈ ہے ان کی, بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی ہیں, لیکن وہ موقف بھی بدلنے کے ماسٹر ہیں. آپ کو پتہ ہے موقف بدلنے کے ماسٹر ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا 2008 میں بنی تھی, 7 کے اینڈ میں اور 8 میں بنی تھی, تو یہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا ایک ہی موقف ہے, ایک ہی ایجنڈا ہے, لٹو تے پھٹو. اچھا, یہ مشاہد حسین سید کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی. پھر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ پھر ہوا یہ کہ اسی لٹو تے پھٹو والی کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, یہ گئے جناب کولیشن کے اندر. چودھری پرویز الہی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بنے, جو ان کی پارٹی کے پنجاب کے صدر تھے. چودھری شجاعت حسین صاحب پریزیڈنٹ تھے, اور یہ مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری تھے اس زمانے میں. تو جو کہتے تھے جس بات کے بارے میں کہ ان کا موقف ہے لٹو تے پھٹو, پھر ان کی کیبنٹ کو شمولیت اختیار کر لی ان کی پارٹی نے. اور مشاہد صاحب بھی کچھ میرے خیال سے وزیر بنے تھے, نہیں بنے تھے, میں بنے تھے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں, ان کی کہنے کی باتوں کے اوپر اگر چلنا شروع کر دے تو انہوں نے تو کسی کو بھی, سیاست کو بھی کہتے نا وہ کنویں میں گرا دے گی, یا کالے کنویں میں, کہتے ہیں کالا کنواں اندر کنویں میں. تو حسن یہی تو سیاست ہے نا پاکستان کی. تو وہ انہوں نے اتنی, لیکن وہ سیاست کر رہے تھے نا, یہ جو تھے نا بادشاہ لوگ, انہوں نے سمجھ لیا کہ مشاہد حسین سید نے کہہ دیا کہ جناب ایک شخص کو جانتا ہے ٹرمپ. مطلب مین پروگرامز ہوئے ہیں مین سٹریم چینلز کے اوپر اس بات کے اوپر. میں اس ٹائم بھی ہنس رہا تھا, مجھے یقین تھا کہ نہیں. پھر اوپر سے جناب ہمارے محترم رچرڈ گرنیل نے ان کو سب کسی نے ڈیپ فیک چیک دکھا کر بڑا پمپ کر دیا, اور وہ ڈیپ فیک کے بعد رچرڈ گرنیل صاحب نے انہوں نے کوئی ٹویٹس کر دیے. بس ٹویٹس کیا ہونے تھے یہاں پر جناب, لوگوں کے دماغ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی. اچھا اب بات کرتے ہیں مشار یوسف زئی کی. انہوں نے جناب جیل انتظامیہ ابھی میں بات پوری کر لوں. ابھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ذلیل ہونا ان کے ہاتھوں میں لکھا ہوا ہے, اور آفریدی صاحب عادت سے مجبور ہیں, جو جرنلسٹ صاحب ہیں نا یہ عادت سے مجبور ہیں, یہ یہاں پر رکیں گے نہیں. یہ روز اپنی ہیمولیشن کرائیں گے, لیکن جس لازوال محبت میں مبتلا ہیں, عمران خان کے سحر میں مبتلا ہیں, وہ ان کو کبھی بھی کنوکٹ جو ہے نا پولیٹیشین نہیں کہیں گے, کبھی بھی ان کو کنوکٹ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں کہیں گے. وہ ہمیشہ ان کو کہیں گے موسٹ پاپولر لیڈر. آپ بھی ادھر ہے میں بھی ادھر ہوں. حالانکہ جرنلسٹ کا کیا کام ہے کہ موسٹ پاپولر ہے, تمہیں کیا پتا وہ پاپولر ہے یا نہیں, الیکشن لڑا نہیں, کونسلر وہ بن سکتا نہیں, آج ڈسکوالیفائی وہ ہو چکا ہے, پھر بھی موسٹ پاپولر. چلے
آپ مشال یوسف زئی کی بات کر رہی تھی. جی میں ان کی بات کر رہی تھی. انہوں نے جو ہے وہ جیل انتظامیہ کی ملاقات نہ کروانے پر جو کنٹمپٹ کی اپلیکیشنز آئی گئی تھی ان پہ ان کو جواب یہ دیا گیا ہے کہ خان صاحب خود ان سے ملنا نہیں چاہتے, وہ لسٹ میں ان کا نام ہی نہیں دیتے, تو ان سے کیا ملاقات کروائی جائے. یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے. اچھا, بہت سے لوگوں سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے عمران خان. اوکے, جب یہ ملاقات کے لیے آتے ہیں عمران خان کہتے ہیں میں نے نہیں ملنا. عمران خان صاحب نہیں ملنا چاہتے یا بشرا بیوی نہیں ملنا؟ عمران خان نہیں ملنا چاہتے, پھر کچھ خواتین کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ بشرا بیگم نہیں ملنا چاہتی. تو یہ تو اس طریقے سے چلتا ہوا آ رہا ہے, آج کا تو نہیں, پرانی باتیں ہیں. بہت سے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے. تو یہ دیکھیں, یہ پارٹی ابھی چلے تھے گرینڈ الائنس بنانے, JUIF کو ساتھ ملانے. ان کی حالت یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ نہیں سکتی یہ جماعت. کبھی دیکھیں پہلے کبھی کھوسا صاحب ان تھے, لطیف کھوسا صاحب اور شہباز کھوسا جاتے تھے, تو وہ کھوسا جو شہباز کھوسا ہو گئے یا لطیف کھوسا صاحب ہو گئے تو وہ تو ہو گئے نا فارغ وہاں سے, اب تو وہ ملاقاتوں کے لیے وہ نہیں جاتے. اچھا, شیخ افضل مروت بھی 2-3 مرتبہ ملاقات کے لیے گیا تھا, خیر اس تک کو برداشت نہیں کیا اس پارٹی نے. پھر بیچ میں یاد ہے پنچوتا برادرز بھی جن کے بات کر رہی تھیں آپ نعیم حیدر کی, تو انتظار اور نعیم حیدر یہ بھی بڑے ان ہو ہوئے تھے, یہ بھی ملاقاتوں کو لے جاتے تھے. اچھا, پھر یہ آؤٹ ہوئے, پھر فیصل چودھری ان ہوئے, پھر وہ آؤٹ ہو گئے. اب جو ہے کوئی ظہیر صاحب آ گئے ہیں, ان کی باری کب ہے آؤٹ ہونے کی. تو یہاں پر تو لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں, بس یہی ہے, یہ اپنے لوگوں کو ساتھ نہیں چلا سکتے. تو انہوں نے ملک کو خاک جوڑنا ہے, انہوں نے 4 صوبوں کو خاک جوڑنا ہے, انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کو خاک چلانا ہے, انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر JUIF کے ساتھ خاک جو ہے وہ اپنا الائنس کرنا ہے. دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان کے اوپر تنقید کر رہے جناب کون, علی من گنڈا پور, دونوں کی کانسٹیٹوئنسی سیم ہے. یہ ان کا فطری الائنس ہی نہیں ہے. اب جنید اکبر نے بھی ہلکا پھلکا جو ہے نا ان کا تحفظات ہمارے بھی مولانا کے اوپر ہیں, اوپر سے عمران خان کہہ رہا ہے کہ مولانا کے پاؤں میں جا کے بیٹھو. تو یہ پارٹی جو خود نہیں چل سکتی. مشال یوسف زئی سے بات سٹارٹ ہوئی تھی, تو مشال یوسف زئی کی بھی چھٹی ہے, سمجھیں چھٹی سمجھیں. اچھا, یہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ PTI کو وکلا لیڈرشپ نے ہائی جیک کر لیا, تو ان سے قبضہ چھڑوانے کی ضرورت ہے. فواد چودھری کو نہیں زیب دیتا کہ جہاں پر اب ان کو پارٹی میں وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں مل رہی, فواد چودھری کو اور فیصل چودھری کو, تو میرا نہیں خیال کہ ان کو واپس بار بار جو ہے اس پارٹی سے رجوع کرنا چاہیے. جو بات میں شیر افضل مروت کے لیے کہہ رہا ہوں وہی بات میں ان کے لیے کہوں گا. عزت دار لوگ, آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ کو بار بار آپ کی تصدیق کی جائے. میرے خیال سے آپ بھی ان کو جوتے کی نوک پر لکھیں اور اس پارٹی سے چھوڑیں. جی سیاست کیا جب PTI نہیں تھی تب لوگ سیاست نہیں کرتے تھے؟ دیکھنے کی بات, سوچنے کی بات ہے. جب مسلم لیگ نواز نہیں تھی کیا لوگ سیاست نہیں کرتے تھے؟ تو یہ پارٹیوں کی مونوپلی ختم کریں جی. آپ اپنے اوپر اپنے دم خم میں رکھیں, اپنا عوام میں خدمت کریں. باقی اللہ تعالیٰ ہے, عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوئی پارٹی لیڈر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اچھا, شیر افضل مروت صاحب بھی جو ہیں وہ بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنا رہا ہوں, 10,000 لوگوں کو ٹریننگ دوں گا. وہ کیا PTI سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ PTI کی سوشل میڈیا ٹیم خواہش تو ان کی ہے, پر اتنے پیسے نہیں ہیں شیر افضل مروت صاحب کے پاس. ٹھیک ہے, ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں کہ جب جس جگہ شیر افضل مروت گئے ہیں, ہر 2 پارٹیوں میں سے ہر جگہ نا 2-3 گروپس ہوتے ہیں, تو ان میں سے کسی ایک گروپ سے انہوں نے جو ہے نا اچھی فائنینشیل انسینٹیو لے کر اس کی طرف جا کے جلسہ کیا انہوں نے. یہ بقول ان کی پارٹی کے سابق پارٹی کے اپنے لوگوں کی طرف سے جو الزام لگایا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا جی ٹکٹ بھی انہوں نے بیچی ہیں, فلاں بھی کیا, جلسے کے ٹائم بھی, ہر چیز پہ لوگوں کو اپنے فل ٹائم انہوں نے کہا جی انہوں نے بیچا ہے پارٹی کو, بقول ان کے. تو اگر 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں جی شیر افضل مروت صاحب نے, ویسے میرا نہیں خیال ایسی بات ہے, لیکن 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں بات کہ جو انہوں نے بیچا ہوا بھی ہے, پھر بھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں. 10,000 بندے کو ہائر کرنا, ان کو سیلری پے کرنا کو مذاق ہے یار. کہیں سے ان کو آسرا تو نہیں ہے کہیں سے پیسے ملنے کا؟ جو ہاں کہیں سے آسرا ہو. 10,000 بندے کی ٹیم بہت بڑی ہے نا جی, بہت بڑی ٹیم ہے. لیکن لیٹ سی, کر کے دکھاؤ بھائی, ہم تو تب مانیں گے. یہ تو خالی بڑک ہے, بڑا کیا کر کے دکھائیں. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, مزید انسائٹس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.